Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Today we are going to read out a new topic from our textbook New Oxford Modern English Book 7 named Light in the Night, which highlights the history of street lights by the author Claire Horsburgh. It is a symbolic story written for comparing in our life when the electricity was not invented. Many people got jobs related to connecting these street lamps on the side of road which are powered by electricity. یہ ایک علامتی یعنی سمبولک اسٹوری ہے. یہ اس دور کی کہانی ہے جب ہماری زندگی میں بجلی جیسی سہولت کا کوئی وجود نہیں تھا. اس کہانی میں لندن جیسے شہر کے بارے میں بتایا گیا ہے. جب بجلی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو لندن شہر میں رات کے وقت شہر کو روشن رکھنے اور آمد و رفت کے لیے کس طرح کا انتظام اختیار کیا جاتا تھا. اس اسٹوری میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رات کے اوقات میں اسٹریٹ لیمپس کو جلانے اور دن کے اوقات میں انہیں بجھانے کے لیے باقاعدہ لوگوں کو ملازمت پر رکھا جاتا تھا. Dear students, before starting the story, I would like to tell you the summary of this chapter. یہ کہانی ہے آج کے لندن شہر کی جو دنیا کے بڑے اور اہم شہروں کی طرح رات میں ایک چمکتے دمکتے شہروں میں سے ایک ہے. اس اسٹوری میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسٹریٹ لیمپس کے استعمال یا انسٹالیشن سے پہلے لندن کے لوگ رات کے اوقات میں اپنی عام روزمرہ کی زندگی کیسے گزر بسر کرنے پر مجبور تھے. 17ویں صدی سے پہلے رات میں آج کا روشن اور چمکتا لندن آج کے شہر کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹا تھا. لوگوں کا رات کے اوقات میں گھروں سے نکلنا اور لوگوں سے ملنا صرف اور صرف اس ایسی ہی راتوں میں آسان اور ممکن ہوتا تھا جب آسمان ابر آلود نہ ہو اور چاند کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہو. یہی وجہ تھی کہ لندن میں چاند کی عدم موجودگی میں یا ابر آلود راتوں میں باہر نکلنا خطرناک ہوتا، کیونکہ اندھیرے میں نہ صرف پھسلنے گرنے کا خطرہ ہوتا بلکہ زخمی ہو جانے کا بھی بہت امکان ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ اندھیرے کی وجہ سے دریا میں گر جانے کی صورت میں ڈوب جانے کا خطرہ بھی بہت تھا. یہ وہ وقت تھا جب لندن شہر میں رات کے اندھیرے میں جرائم پیشہ افراد کا راج ہوتا، جن کے ہاتھوں لٹنے اور حملہ آور ہونا کوئی مشکل نہ تھا. بغیر چاند کی راتوں میں راستہ بھٹک جانا یا کھو جانا بھی ایک آسان سی بات تھی. تمام لوگوں کو اندھیری راتوں میں باہر نکلنے کے لیے مشل یا چراغ استعمال کرنے پڑتے تھے، جبکہ پیسے والے پیسے دے کر ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کرتے تھے جو انہیں مشل یا چراغ لے کر ان کے آگے آگے چلتے تاکہ اس طرح وہ روشنی میں اپنا سفر جاری رکھ سکیں. پیسے لے کر رات کے اندھیرے میں مشل بردار یا چراغ لے کر چلنے والوں کو لنک بوائز کہا جاتا. یہ لنک بوائز ایسے بھی ہوتے جو راستے میں لوٹ بھی لیتے اور اندھیرے میں لوگوں کو چھوڑ کر فرار بھی ہو جاتے تھے. 17ویں صدی کے آغاز کے بعد لندن اور پیرس جیسے مصروف شہروں کے کچھ حصے اسٹریٹ لیمپ سے روشن ہو چکے تھے. پیرس، جہاں لندن سے پہلے اسٹریٹ لیمپس کا آغاز ہو چکا تھا، جہاں پولیس کی طرف سے یہ قانون تھا کہ ہر گھر کی کھڑکی میں رات بھر چراغ جلتا رہنا ضروری ہے. لیمپس بجھ جانے کی صورت میں اسے دوبارہ جلایا جانا بھی ضروری تھا اور ایسا نہ کرنے پر جرمانہ ادا کرنا پڑتا. اور اس طرح پورے یورپ میں باقاعدہ اسٹریٹ لیمپس کا آہستہ آہستہ آغاز ہو گیا. 17ویں صدی میں لندن شہر نے بہت تیزی سے بڑھنا اور ترقی کرنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے لندن شہر تجارتی سرگرمیوں کا ایک اہم مرکز بن گیا. تو اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ رات کے اوقات میں لندن شہر کی تاریکی دور کی جائے تاکہ تجارتی سرگرمیاں متاثر نہ ہوں. 17ویں صدی کے آخر تک لندن شہر کا ایک بڑا حصہ رات میں اسٹریٹ لیمپ سے روشن ہو چکا تھا. اسٹریٹ لیمپس کو روشن رکھنے والے لیمپ لائٹرز دیکھتے ہی دیکھتے بہت تیزی سے سوسائٹی کا ایک اہم اور لازمی حصہ بن گئے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آئل لیمپس کی جگہ گیس لیمپس نے لے لی اور پھر بجلی کی ایجاد کے بعد الیکٹرک لیمپس استعمال ہونے لگے. اگرچہ آج کے دور میں لندن ایک ترقی یافتہ جدید ترین سہولیات سے آراستہ اور روشنیوں کا شہر کہلاتا ہے، جہاں کا ہر حصہ رات میں دن کی طرح روشن ہے. لیکن اس شہر کے تاریخی ورثے یعنی اسٹریٹ لیمپس کا نظارہ آپ گرینڈ اولڈ بلڈنگز کے ساتھ آج بھی کر سکتے ہیں، جہاں ترتیب سے ایک لائن میں 1500 اسٹریٹ گیس لیمپس ہیں. ان کے لیے 5 ملازمین رکھے گئے ہیں جن کا کام روزانہ شام کو ان گیس لیمپس کو روشن کرنا اور صبح کے وقت بجھا دینا ہے. Dear students, before starting the reading, let me inform you that the only first page reading to be done in this video and rest of the chapters reading to be done by all of you as homework. Now, I will read out
the words to know first. Our first word is enforce, to make sure something is done. اس بات کو یقینی بنانا کہ دیے گئے کام پر عمل ہو گیا ہے. The second word is wick, a string in oil or in the middle of a candle that is lit for burning. موم بتی کے درمیان میں موجود وہ دھاگا جس کے جلانے پر موم بتی جل اٹھتی ہے. Now it's reading time. Our chapter name is Light in the Night. It means اندھیرے میں روشنی یا رات میں روشنی کا انتظام ہونا. London is a major capital city. At night it glows brightly like most modern cities. Before the 1700s, London was much smaller than it is now. On cloudless moonlit nights, people would take advantage of the moonlight and go out to socialize. But night time in the city could be dangerous. You could trip, fall and injure yourself. If you fell in the river, you could drown. You could be attacked or robbed by criminals who roamed the streets. You could easily get lost. If people wanted to go out at night, they would have to carry a burning torch or lamp, or if they were rich enough, pay someone else to carry it. There were many link boys who would, for a small fee, hold a burning torch or lamp ahead of people, so that they could see the way through the dark streets. Some of these link boys were dishonest and would rob the people who had employed them, and then run off and leave them in the dark. By the early 17th century, busy cities like London and Paris had street lamps in some areas. In Paris, which had street lamps before London, the first street lamps were actually lights placed in the windows of houses. People enforced a law that said every house had to have a lamp burning in the window all night long. If the lamp went out, people would have to get up to relight it or face being fined. Some people started to offer their services as lamp lighters in return for payment. Lamp lighters would put up a lamp outside the house and make sure it was lit. The street lamps reassured people and made them feel safer. ڈیئر اسٹوڈینٹس، مجھے امید ہے کہ آپ کو ایکسپلین کیا گیا چیپٹر اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسکول آ کر پی ڈی ایف فائل کا پرنٹ آؤٹ کلیکٹ کر لیں اور سامنے اسکرین پر جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے اس کے مطابق اپنے تمام کوسچن آنسرز اور ریلیونٹ ایکسرسائزز ٹیکسٹ بک کی اپنی سی ورک کاپی میں یعنی کلاس ورک کاپی میں کمپلیٹ کر جلد از جلد ایڈمن آفس میں چیکنگ کے لیے جمع کروا دیں.